یہ کہتے ہوئے میں عمارت کے بیرونی بازو پر واقع کافی شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے تو یہاں اترتے ہی چکر چلانا شروع کر دیا، سلطان شاہ نے دھیرے سے کہا۔ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ کیا کراچی واپسی کے لیے پر تول رہے ہو؟ اگر اگلی پرواز 2 گھنٹے بعد روانہ ہونے والی ہے تو ذرا سی دیر میں اس کے مسافروں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ ریسٹ ہاؤس تک ہماری آمد و رفت کے 40 منٹ میں ذرا سا آرام کا نصف گھنٹہ جمع کر لو تو یہ 1.25 گھنٹے سے زیادہ وقت بن جاتا ہے۔ اگر وہ VIP بن کر عین وقت پر بھی آیا تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ ہم پرواز چیک کر کے ہی شہر کی طرف جائیں۔ STF کا آدمی کافی شاپ میں خبر لایا کہ پرواز کی روانگی میں فنی دیکھ بھال کے بنا پر 1.5 گھنٹے کی تاخیر متوقع تھی۔ ہم نے جلدی پیالیاں خالی کی اور باہر آ گئے۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں اس کی آرام دہ گاڑی موجود تھی۔ ہم فوراً اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی چلنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام اکبر تھا۔ ایئرپورٹ سے شاہراہ اسلام آباد تک کا راستہ ڈرائیونگ کے اعتبار سے پرپیچ اور قدرے بے آرام ہے، جو پاکستان کے دارالحکومت میں آنے والوں پر کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑتا۔ بڑی سڑک پر آنے کے بعد اکبر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ شاہراہ کشمیر کے چوراہے پر 0 پوائنٹ کے سگنل کو عبور کر کے بھی اکبر سیدھا چلتا رہا۔ قیابان قائد اعظم کے چوراہے پر داہنی طرف مڑنے کے بعد اس نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا یہ اسلام آباد کا سیکٹر F7 ہے۔ چودھری اسلام اسی سیکٹر میں رہتا ہے۔ چودھری اسلام؟ سلطان شاہ چونک پڑا۔ تمہیں اس کا نام کیوں یاد آ گیا؟ اسلام آباد میں تو اس سے بھی بڑے بہت سے سیاستدان رہتے ہیں۔ اس کے گھر کی خفیہ نگرانی ہو رہی ہے سر، اکبر نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ شبہ ہے کہ کھٹو مل اسی کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس شبے کی کچھ نہ کچھ وجوہ ضرور ہوں گی، میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ سرکڑیاں ذرا مشکل سے ملی ہیں، پھر بھی مل ہی گئی ہیں۔ ہم لوگ سیاست اور سیاسی لیڈروں سے دور رہتے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ ان دونوں کی کسی کاروباری پارٹنرشپ کی خبریں اسلام آباد میں عام ہیں۔ خمندر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے کسی ملازم پر ہاتھ ڈالنے کے چکر میں ہیں۔ اکبر نے ہلکے سے مجرمانہ احساس کے ساتھ کہا، لیکن یہ خبر کراچی ابھی تک نہیں پہنچی۔ میں اپنے لہجے کی بے اختیار خفگی پوشیدہ نہیں رکھ سکا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ STF کے اسلام آباد یونٹ والے اس وقت تک کھٹو مل کے معاملے کی سنگینی کا ادراک نہیں کر سکے تھے۔ سر، ہمیں خود یہ خبر 1 گھنٹہ پہلے ملی ہے۔ اس نے برا مانے بغیر وضاحت کی۔ اسٹیشن 4 والوں کو فوراً خبر کر دی گئی تھی۔ آپ دونوں وہاں سے نکل چکے تھے۔ چودھری اسلام کی رہائش F7 میں تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے گھر پر ایک نگاہ ڈالوں، مگر ایسی کسی قبل از وقت کوشش سے ان لوگوں کا بنایا ہوا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ اسلام آباد کے بلاک F کے سیکٹر نمبر 6 یا عرف عام میں F6 میں ہمارا ریسٹ ہاؤس تھا۔ وہاں کے عام رواج کے مطابق وہ ایک بڑا رہائشی مکان ہی تھا، جس کے اگلے حصے کو دفتر اور رقبی کمروں کو ریسٹ ہاؤس کی رسمی شکل دے دی گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ STF کے سربراہ سے ملاقات کے لیے پچھلی بار میں اس عمارت میں نہیں آیا تھا۔ اکبر نے ہمیں کمروں تک پہنچایا تو میں اس سے اس بارے میں اپنا سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا پہلے تمہارا یہ دفتر کسی اور عمارت میں تھا؟ نہیں سر، یہ شروع سے یہی ہے، اس نے اختصار سے جواب دیا۔ مگر میں کہیں اور آیا تھا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے سر، آپ ہیڈ آفس آئے ہوں گے۔ یہ اسٹیشن 9 کہلاتا ہے۔ ہم لوگ صرف پنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آپریٹ کرتے ہیں۔ ہیڈ آفس سارے اسٹیشنوں کا نگراں ہے۔ اوہ، میں نے توفیمی انداز میں سر ہلا۔ اسٹیشن 9 کا کمانڈر کون ہے؟ وہ میرے ہم نام ہے سر۔ وہ سر کہے بغیر کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ان کا پورا نام اکبر رانا ہے، فرق کے لیے انہیں کمانڈر رانا کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ بھی کھٹو مل کے پیچھے ہیں۔ پہلی فرصت میں آپ سے ملنے آئیں گے۔ ریسٹ ہاؤس میں ایک کل وقتی خدمت کار موجود تھا۔ اسے ہم دونوں کے بارے میں ہدایات دے کر اکبر واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے موبائل فون پر کوڈ ورڈز میں کسی سے چند ثانیوں کے لیے مختصر سی بات کی تھی۔ چودھری اسلام کے نام پر تم کیوں چونکے تھے؟ اکبر کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں کسی بچھو کے ڈنک کی طرح چبھنے والا وہ سوال سلطان شاہ سے کر ہی ڈالا۔ وہ ایک رسوائے زمانہ بدماش ہے، سلطان شاہ نے گہرا سانس لے کر بے بسی سے کہا۔ سیاسی لیڈروں نے اپنے جلسوں میں آدمی جمع کرنے کے لیے اسے شہ دینا شروع کیا اور رفتہ رفتہ وہ ممو مستری سے چودھری سلام بنتا چلا گیا اور آج خود بھی ایک بڑا لیڈر بنا بیٹھا ہے۔ تم اتنے عمر رسیدہ تو نہیں ہو کہ یہ تبدیلیاں تم نے اپنے سامنے آتی دیکھی ہوں؟ ماضی کی کہانیاں ہیں، اپنے بڑوں سے سنتا تھا۔ فوج سنبھالنے کے بعد میں نے خود اس کے لیے نعرے لگائے تھے۔ برسوں سے وہ خود اور اس کا ایک آدھ بیٹا اسمبلیوں کا ممبر چلا آ رہا ہے۔ سلطان شاہ کی معلومات واقعی خاصی اہم تھی۔ سرحد میں تو چودھری نہیں ہوتے، پھر تم نے اس کے لیے نعرے کیوں لگائے تھے؟ اب شرمندہ نہ کرو، وہ خفت سے بولا۔
نعرے اسی کے لیے لگانے پڑتے ہیں جس سے پیسے ملتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے الیکشن میں سارے لیڈر ایک دوسرے کے جلسوں میں جاتے ہیں۔ پنجاب کے جلسے میں سرحد یا بلوچستان کے کسی لیڈر کے حق میں نعرے لگیں تو اس کی مقبولیت سے سب ہی مرعوب ہونے لگتے ہیں۔ ایک معمولی مستری کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ میرے ذہن میں سوالات ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ پہلے سیاسی رشوت میں بھنگ، چرس اور دیسی شراب کے ٹھیکے چلانے شروع کیے، بعد میں پاؤڈر چلا تو اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی چلے گی۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ کھٹو مل کی چودھری اسلام سے دوستی ہے تو میں تمہیں اسی کے گھر جانے کا مشورہ دیتا۔ تو کیا وہ شروع سے اسلام آباد ہی میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے لاہور میں کسی فٹ پاتھ پر مستری کا کام کرتا تھا، وہاں سے آٹو پارٹس کے دکانداروں کی بڑی رقم کھا کر ہری پور میں آ گیا تھا۔ وہاں اس کا مستری کھانا تو کیا چلتا، لیڈروں کے جلسوں کے لیے آدمی جمع کرنے کا دھندا چل پڑا۔ اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی حویلیاں ہوں گی۔ یہ ہمیشہ سے ایک حیران کن بلکہ روح فرسا حقیقت رہی ہے کہ حلال کی روزی کمانے اور اس پر تمام سرکاری محصول ادا کر کے سفید پوشی قائم رکھنے والوں کی آمدنی یا تنخواہوں میں چند ہزار سالانہ کا بھی اضافہ ہو تو محصول اور محاسبے کے سارے مروج قانون حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن تحت السرا سے اپنے سفر کا آغاز کر کے 25-30 برسوں میں اربپتی بن جانے اور ٹیکس میں دھیلا بھی نہ دینے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ان کے ابتدائی وسائل کیا تھے اور انہوں نے اتنی دولت کیسے جمع کی۔ اس دلدل میں پیر رکھنے کے بعد وہ رموز دھیرے دھیرے میری سمجھ میں آنے لگے تھے۔ جس طرح چودھری سلام عرف ممو مستری نے ہوم سیکرٹری کے ذریعے کراچی میں کھٹو مل کو تحفظ فراہم کیا تھا اور ہر ادارے کو اس کے جرائم سے چشم پوشی اختیار کرنے کا حاکمانہ مشورہ دیا تھا، اسی طرح اوپر کے کچھ لوگ چودھری سلام کو اپنے مفادات کے لیے تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ وہ انہی بڑی مچھلیوں کا کھیل تھا جن کی کہانیاں آئے دن اخباروں میں آتی رہتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ غاصب، خائن، بدنیت، چور اور لٹیرے ہیں، لیکن قانون از خود ان کے خلاف حرکت میں آنے کی قوت نہیں رکھتا۔ قانون کے بے رحم محافظوں کو بھی ان مگرمچھوں کے خلاف کسی نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی اجازت آج تک نہیں دی گئی۔ اگر کھٹو مل ہیروین کے گھناؤنے کاروبار کے ذریعے اپنے اور ممو مستری کے لیے بے اندازہ دولت کما رہا تھا تو ان دونوں کی مفاہمت بہت زیادہ قابل فہم تھی۔ ایس ٹی ایف والے ممو مستری کے مکان سے باہر رہ کر چوری چھپے ان کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے براہ راست ایک وار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان میں ٹیلی فون ڈائریکٹریوں کا نظام اس قدر فرسودہ اور ازکار رفتہ ہے کہ برسا برس سے کبھی بھی تازہ ترین ڈائریکٹری دستیاب نہیں ہو سکی۔ حاضر اشاعت ڈائریکٹری مقرر مدت سے 1.5-2 سال بعد آتی ہے اور اس وقت تک بیشتر نہیں تو بے شمار فون نمبر فنی وجوہ کی بنا پر بدلے جا چکے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹری میں بلا وجہ سر کھپانے کے بجائے میں نے انکوائری سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی مجھے حکومت پاکستان کی اس محکمہ جاتی ڈائریکٹری کا خیال آیا جس میں ساری وزارتوں اور ان کے متعلقہ دفاتر اور افسروں کے فون نمبر ہر بڑی تبدیلی کے بعد نہایت باقاعدگی سے اور بر وقت شائع کیے جاتے ہیں۔ ایس ٹی ایف جیسے حساس ادارے کے ریسٹ ہاؤس میں اس ڈائریکٹری کی موجودگی ناگزیر تھی۔ میں نے جو ہی رائٹنگ ٹیبل کی پہلی دراز کھولی میرے اندازے کی تصدیق ہوگی۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی فہرست میں چودھری اسلام کے نام کے سامنے کئی اقامتی اور دفتری فون نمبر موجود تھے۔ میں نے وہ صفحہ موڑ دیا۔ F7 کے پتے والا پہلا نمبر ملانے کے چند ثانیوں بعد دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ادھر سے بات کرنے والی کوئی مہذب خاتون تھی۔ کیا یہ چودھری اسلام صاحب کا گھر ہے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تصدیق چاہی۔ یقیناً گھر انہی ہی کا ہے، مگر وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون ٹکا سا جواب مکمل کر کے فون بند کرتی، میں خوش آمدانہ لہجے میں بول پڑا، میرا چودھری صاحب سے تعارف نہیں ہے، مجھے ان کے مہمان سے ذرا سی بات کرنی ہے۔ میرا یہ مسئلہ بہت اہم و ضروری ہے۔ خوش آمد ہر عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ فوراً نرم پڑ گئی۔ ان کے پاس تو کئی مہمان ہوتے ہیں، آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے پہلے سوال کا جواب گول کر کے دوسرے سوال کا جواب دے ڈالا۔ کراچی سے کھٹو مل راجوانی آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرا دیں۔ یہ مشکل ہے، اس کی متذبذب آواز ابھری۔ وہ ذرا علیل ہیں، آپ اپنا نام اور فون نمبر لکھوا دیں، انہوں نے ضروری سمجھا تو وہ خود آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس سراغ کے لیے اسٹیشن 9 والے پچھلے روز سے ہر طرف مارے پھر رہے تھے، وہ میں نے اسلام آباد پہنچنے کے پہلے گھنٹے ہی میں حاصل کر لیا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ سب سے اہم تھی کہ میری اس کوشش کے لیے بنیادی اطلاع اکبر ہی نے فراہم کی تھی۔ اکبر نے چودھری اسلام اور کھٹو مل کے گٹھ چوڑ پر شبے کا اظہار کیا۔ سلطان شاہ نے ممو مستری کا کچا چٹا کھولا اور میرے ذہن کو ایک نئی راہ ملتی چلی گئی۔ میں نے فون پر کسی وقفے کے بغیر اس خاتون کو جواب دیا، میں ابھی پشاور سے پنڈی پہنچا ہوں، ایک پی سی او سے فون کر رہا ہوں، آپ کھٹو مل کو صرف یہ بتا دیں کہ پشاور سے شہزاد افریدی یہاں آ گیا ہے۔ میں کسی ہوٹل میں کمرہ لے کر دوبارہ فون کروں گا،
या फिर आपके घर पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरी जुबान से बेख्तियार शंकर आफरीदी निकलते निकलते रह गया। खट्टूमल को मैं शंकर के नाम से ही डराता रहा था, लेकिन वो मौका ऐसी शहजोरी दिखाने का नहीं था। उससे जरा भी शुबा हो जाता कि उसके खून के प्यासे उसके पीछे इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं तो वहां हलचल मच जाती। चाहे चौधरी मम्मू अपने असर सूख के सहारे पूरे इस्लामाबाद की पुलिस फोर्स से अपने घर पर जमा करा के ऐसा हंगामा खड़ा कर देता कि हम अपना मकसद किसी तरह भी हासिल नहीं कर सकते थे। इस खातून को शहजाद अफरीदी की अदायगी में मेरी खिफत से हकलाट पर कोई शुबा नहीं हुआ। इस्लामाबाद में शेर अपने खिचार में महफूज था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चौधरी सलाम उर्फ मम्मू मिस्त्री ही की पनाह में आए हुए मेहमान को कोई ललकार सकेगा। खातून ने मेरा पैगाम सुनने के बाद ओके कहकर फोन बंद कर दिया। मेरे रिसीवर रखते ही सुल्तान शाह वालिहाना अंदाज में मुझसे बगल गिर हो गया। खुदा की कसम, तुमने इंतहाई शैतानी खोपड़ी पाई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह मुश्किल मसला इतनी आसानी से हल हो जाएगा। तुमने वाकई खेल में जान डाल दी है। वो मेरे सीने से अलग हुआ तो मुसर्रत से उसका चेहरा तमतमा रहा था। मुझ पर इल्जाम तराशियां मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए एहतजाज किया। मुझे सीधी सी रात तुमने अकबर खान की दी हुई इतला की वजाहतों के जरिए सुझाई थी, यही तो मैं भी कह रहा था। वो फरते जोश में अपने हाथ पर हाथ मारकर बोला, तुम्हें राह मैंने सुझाई मगर ये बात मेरे जहन में नहीं आ सकी। तुम्हारे रेडार ने हल्का सा इशारा मिलते ही अपना काम शुरू कर दिया और तुमने नतीजा हासिल कर लिया। अब ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, शिकार को उसके खिचार से निकालने में दांतों पसीना आ सकता है। मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, सबसे पहले हमें अकबर राना को देखना चाहिए। पता नहीं वो और उसके आदमी शहर भर में क्या पापड़ बेलते फिर रहे हैं। जरूर देखो। सुल्तान शाह मसहरी पर बैठ गया। कभी कभी तो ऐसी फिजा बन जाती है कि तुम्हारी किसी भी बात से इख्तलाफ करते हुए खौफ आने लगता है। अकबर के दिए हुए मोबाइल फोन की पुष्ट पर चस्पा स्टिकर पर कमांडर राना का मोबाइल नंबर भी दर्ज था। मैंने फौरन ही वो नंबर मिला लिया। मैं जवाल दस्ती बोल रहा हूँ, मैंने उसके हेलो के जवाब में कहा और उसने मेरी बात दरमियान ही सोच ली। मैं इसी चक्कर में उलझा हुआ हूँ और आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं आपको लेने के लिए खुद एयरपोर्ट पर ना आ सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेतकल्लुफी से कहा। आप जनाब का चक्कर छोड़ो और ये बताओ कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। मालूम होता है कि वो लोग अपनी जरूरियात के मामले में खुद कफील और इस घर में मैसूर हैं। 5 से सिर्फ 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। एक में 3 अफराद थे। इनका इस तवक्का पर पीछा किया गया कि इनमें से कोई कहीं उतरेगा तो उसे घेर लिया जाएगा। वो गाड़ी अपने मुसाफिरों समेत मरी रोड की एक कोठी में घुस गई। दूसरी गाड़ी का मैंने खुद पीछा किया। इसमें पूरे 5 अफराद थे। मैं सोहावा से वापस लौट आया। इनके तेवरों से अंदाजा हो रहा था कि वो हाईवे पर किसी लंबे सफर की नीयत से निकले हुए हैं। इसका मतलब है कि तुम हमसे बहुत दूर हो। मैंने रिश्तवाज देकर कहा। नहीं, उसने जल्दी से कहा, हम फैजाबाद चौक से आगे निकल चुके हैं, बस जरा सी देर में वहां पहुंच आएंगे। शहर से अपने सारे आदमी समेट कर चौधरी इस्लाम के मकान के गिरद जमा कर दो। हमारा मतलूबा आदमी वहीं मौजूद है और हमें इस बारे में आज ही कुछ करना है। वो वहां है? तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? उसकी आवाज से इस्तराब, हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत हरिया थी। तुमने तो अभी यहाँ कदम ही रखा है। अपने आदमियों को हदफ पर मरकूज होने की हिदायत करते हुए चले आओ, बाकी बातें यही होगी। ये कहकर मैंने काल मुनक़त कर दी। तुम ठीक कह रहे थे, सुल्तान शाह बोला। मम्मू मिस्त्री का मकान किसी कले या हवेली से कम नहीं होगा। हम खट्टूमल को आसानी से वहां से नहीं ला सकेंगे। देखना होगा कि इसके बारे में स्टेशन 9 वाले क्या कुछ कर सकते हैं। इनकी कारकर्दगी तुम्हारे सामने आ ही गई है। वो अभी तक खट्टूमल को ढूंढते फिर रहे हैं। ज्यादा बढ़ चढ़ कर ना बोला करो, मैंने तुर्शी से कहा। तुम बार बार ये क्यों भूल रहे हो कि इसके बारे में पहला सुराग अकबर ही ने दिया था। मेरा मतलब था कि वो काम करने वाले लोग हैं। उसने बौखला कर वजाहत की। अव्वल खान खुद भी अपनी इस खामी को तस्लीम करता है। ज्यादा बारीक किस्म के मंसूबा बंदियां शायद इनके फराइज में सिरे से शामिल नहीं है। ऊपर से तयशुदा हदफ दिया जाता है और ये उसे हासिल कर लेते हैं। फिर खामोश रहो और खुद भी कुछ सोचने की कोशिश करो। मैं भी इम्कानात पर गौर करना चाहता हूँ। मैं ये कहकर सोफे पर नीम दराज हो गया। कमांडर राना जल्द ही लौट आया। वो एक दराज कामत और वजी आदमी था। उसकी कुशादा पेशानी और रोशन आंखों से उसकी दिलेरी और फराख दिली का इजहार हो रहा था। वो आया और उसने आते ही मेरे हाथ फरते अकीदत से चूम कर अपनी आंखों से लगा लिए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आपके साथ काम करूंगा। आपके कदमों की खाक भी मेरे लिए एक बड़ा इनाम होगी। मैंने कहा था कि तकल्लुफात को बालाए ताक रख दो। उसकी वारफ्तगी देखकर मैं मजीद बेतकल्लुफ हो गया। फोन पर तुम सुधर गए थे, सामना होते ही फिर आप जनाब शुरू कर दी। हिम्मत नहीं होती कि आपके रूबरू ऐसी गुस्ताखी करूं। फोन पर बहक क्या था, इसके लिए माफी चाहता हूं। उसने मेरे आगे दोनों हाथ छोड़ दिए। अब तुम खट्टूमल जैसी हरकतें कर रहे हो। मेरे दोस्ताना नरमी से उसके हाथ गिरा दिए। तकल्लुफ की फिजा में साथ रहकर काम करना मुश्किल हो जाता है। अब ये बात मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं बेतकल्लुफ होने की कोशिश करूंगा और जब अपने हिजाब पर गालिब आ जाऊंगा
تو خود بخود انداز تخاطب بدل لوں گا۔ یہ بتائیں کہ یہاں پہنچنے کے بعد کھانے پینے کے لیے کیا پسند کریں گے؟ فی الحال کچھ نہیں، تمہارا آدمی بتا چکا ہے کہ کچن میں سب کچھ تیار ہے۔ وہ میری ذات اور شہرت سے اس قدر مرعوب تھا کہ دیر تک نیازمندی کے انہی مظاہروں میں جٹا رہا۔ جب اس کی ذرا تسکین ہوئی تو اسے کھٹو مل کا خیال آیا۔ تصدیق کے لیے اختیار کیے جانے والے سہل ترین طریقے کے بارے میں سن کر وہ حیران رہ گیا۔ مجھے خیال آ بھی جاتا تو میں اس خوف سے یہ طریقہ استعمال نہ کرتا کہ کھٹو مل فون پر آ ہی گیا تو مجھ سے کیا کہوں گا۔ وہ فون پر آ جاتا تو شاید میں اس کی آواز سن کر فون بند کر دیتا۔ اسے شبہ ہو جاتا کہ کسی نے اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ اکبر رانا نے کہا، ناممکن۔ میں نے پورے وثوق سے کہا، پتہ نہیں چودھری سلام نے کہاں کہاں کی ڈوریاں ہلائی ہوئی ہوں گی۔ کراچی میں ان کوششوں کا نتیجہ حیران کن تھا۔ ایسے آدمی کی چار دیواری میں رہ کر کھٹو مل کوئی صحیح اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ سندھ میں اب کھٹو مل پر فوراً ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا۔ عملی طور پر اسلام آباد میں بھی یہی صورت ہے۔ جس نے ایسی جسارت کی وہ مارا جائے گا۔ اسلام آباد کی فیڈرل پولیس بہت با اختیار ہے، یا حوصلہ مند افسروں کی کمی نہیں ہے، اور کھٹو مل جیسا خطرناک مجرم یہی چھپا بیٹھا ہے۔ چودھری سلام اس کی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ سے پنجہ آزمائی کرے گا۔ انگلیاں کس کی ٹوٹتی ہیں یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے، لیکن سامنے آئے بغیر اسے وہاں سے نکالنا محال نظر آ رہا ہے۔ ابتدائی مسرت کے بعد اس کے چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ کھٹو مل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیمار ہے، لیکن اول خان جانتا ہے کہ وہ زخمی ہے۔ اس وقت چودھری سلام گھر پر نہیں ہے۔ اکبر رانا نے میری بات درمیان سے اچک لی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے جی ٹی روڈ پر سوہاوا تک جس کار کا پیچھا کیا، اس میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر وہ خود موجود تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور چند ثانیوں تک دیکھتا ہی رہا۔ میری نظروں کی تاب نہ لا کر اس نے آہستگی سے اپنی نگاہیں چکا لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی نئی بات آ رہی ہے، سلطان شاہ بولا۔ میں نے سلطان شاہ کی آواز سنی، مگر میں بالکل خالی الذہن تھا۔ ذہن کے کسی گوشے میں کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا جس کا خاکہ واضح نہیں تھا۔ یکایک میرے ذہن میں ایک کوندا سلب کا۔ نیو یارک میں ڈیوڈ اسٹار بنجمن فورٹ کا فورٹ ہاؤس بھی کسی قلعے سے کم نہیں تھا۔ کسی مسلح اجنبی کا وہاں گھسنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن اب بلیک ڈیڈ کے آدمیوں کے پورے مسلح لشکر کے ساتھ اندر گھس کر اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہاں سے ہمیں کسی قیدی کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہم نے اپنے ساتھ لائی ہوئی جارج شیلز کی لاش پہ وہیں کہیں پھینک دی تھی۔ کیا تم کسی طرح یہ تصدیق کر سکتے ہو کہ چودھری سلام تمہارے اندازے کے مطابق اس وقت کسی لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے؟ میں نے اکبر رانا سے پوچھا۔ چاہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، اس نے نیم دلی سے جواب دیا۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے اسے اکسایا اور اس نے کرسی چھوڑ دی۔ چودھری سلام عرف ممو مستری کے پرشکو گھر کا نمبر حاصل کرنے کے لیے اکبر رانا نے بھی اسی فیڈرل فون ڈائریکٹری کا سہارا لیا جو میں نے استعمال کی تھی۔ اکبر رانا کو یہ معلوم تھا کہ چودھری سلام اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ اسے صرف یہ جاننا تھا کہ وہ کب تک گھر سے باہر رہے گا۔ فون پر رابطہ ہوتے ہی اس نے پورے اعتماد سے بے دھڑک کہہ دیا، ریلوے کے ڈی ای صاحب چودھری صاحب سے بات کرنی چاہتے ہیں۔ اکبر رانا نے چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے کسی مخصوص عہدے یا عہدیدار کا نام لیے بغیر صرف ریلوے کے ڈویژنل انجینئر کا ذکر کیا تھا، جبکہ ریلوے کے محکمے میں ہر ڈویژن کے مختلف شعبوں کے لیے متعدد ڈی ای پائے جاتے ہیں۔ چودھری سلام واپس آ کر بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے کس مخصوص افسر نے فون کیا ہوگا۔ دوسری طرف سے مکالموں کے مختصر سے تبادلے کے بعد اکبر رانا نے بتایا کہ چودھری سلام کسی اہم کام سے تھوڑی دیر پہلے گجرات کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اگلے روز سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ پھر تم جلد از جلد کسی معتبر ادارے کی ایک ایمبولینس کا بندوبست کرو، میں نے کہا۔ ایک کیا میں ابھی فون کر کے کئی ایمبولینس منگوا لوں گا؟ نہیں، ایمبولینس مسروقہ ہونی ضروری ہے، دوسری صورت میں سارا عطاب ایمبولینس بھیجنے والے ادارے کے سر آ جائے گا۔ ہمیں یہ کام الگ تھلگ رہ کر کرنا ہے۔ اکبر رانا کا چہرہ گھمبیر ہو گیا، مگر ایس ٹی ایف والوں کی لغت میں انکار کا لفظ نہیں تھا۔ حکم کی تعمیل کرو، خواہ اس کی کوشش میں تمہاری جان ہی چلی جائے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو کھٹو مل اور چودھری سلام جیسے لوگوں کی سازشوں کو کچلنے میں کام آتا جا رہا تھا، اور اس وقت اکبر رانا اسی عزم کی علامت کے طور پر اٹھ کر گیا تھا۔ تم نے آتے ہی اسے امتحان میں ڈال دیا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد سلطان شاہ نے کہا۔ وہ کیا، اس وقت ہم سب ہی ایک کڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ مجھے کچھ تو بتاؤ، کیا تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ سلطان شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ مسروقہ ایمبولینس میں ہم 4 افراد چودھری اسلام کے گھر جائیں گے۔ تم اور اکبر رانا اسٹریچر اٹھانے یا مردے ڈھونے والوں کا روپ دھارو گے۔ میں ڈاکٹر کا بہروپ اختیار کروں گا، چوتھا آدمی اس ایمبولینس کا ڈرائیور ہوگا، اور وہاں جا کر ہم چودھری اسلام کے گھر والوں سے التجا کریں گے کہ وہ زخمی مجرم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے پوری احتیاط سے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ بالکل، میں نے اس کے تن سے معزوز ہوتے مسکرا کر کہا۔ اور تمہارا خیال ہے کہ وہ ہماری اس فرمائش کو کسی چون چرا کے بغیر پورا کر دیں گے؟ اگر ان میں شرافت کا ذرا بھی مادہ ہے تو انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں نے اسے چڑھانا شروع کر دیا۔ فرض کرو کہ انہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟
उससे गुस्से की रो में पूछा। ये फैसला वहीं और उसी वक्त किया जाएगा। मैंने डॉक्टर का किरदार इसी वजह से अपने लिए मखसूस किया है। तुम इन्हें संभाल लो तो मैं तुम्हारे हक में मुस्तफ़ी होने को तैयार हूं। तुम्हें शायद अभी तक इन लोगों की बदमाशी का अंदाजा नहीं हो सका। उन्हें हम पर शुबा भी हो गया तो वहां एक खून आशाम फिजा बन जाएगी। हालात बिगड़ने से पहले ही हम खामोशी से वहां से वापस लौट आएंगे। मैंने जवाब दिया, अंदर जाने के बाद तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकोगे। वो न सिर्फ हमें छलनी कर देंगे बल्कि अपने घर में डाका जनी वगैरह की कोशिश का इल्जाम भी रख देंगे। चोरी की एम्बुलेंस की वजह से हर एक यकीन कर लेगा कि चारों मरने वाले डाकू थे। तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो। अगर खट्टूमल को सजा याब करना है तो ये खतरात हर कीमत पर मोल लेने पड़ेंगे। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे इत्मीनान के लिए ये काफी है कि तुम अकेले वहां नहीं जा रहे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारे मुकद्दर में ऐसी ही गंदी मौत लिख दी गई है तो फिर यूं ही सही तो मेरी बात लिख कर रख लो कि हमारे तमाम पसमानदगान गम से अपनी छातियां पीट पीट कर मर जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि वहां खुला हमला कर दो। मारे गए तो बाद में कोई हमें डाकू तो नहीं समझेगा। आदमी मर जाता है तो उसके लिए ये दुनिया कुछ नहीं रहती। सारे रिश्ते और जज्बे मनो मिट्टी के नीचे दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये ना सोचो कि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। बस अपने ज़मीर को साफ रखो और इसकी आवाज़ पर चलते रहो। इसके बाद जो होना है होने दो। लोग अपनी पहाड़ जैसी उम्र महज इन कोशिशों में गुजार देते हैं कि इन्हें मरने के बाद अच्छे नाम से याद किया जाए, और तुम मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। पता नहीं इस वक्त तुम्हें क्या हो गया। कोशिश हमारी भी अच्छे अंजाम और नतीजे के लिए है। इसका कोई बुरा नतीजा निकल आए तो हम क्या कर सकते हैं। चौधरी सलाम और उसके आदमी हम पर लाख इल्जाम तराशियां करते रहे। इनके दिल गवाही देंगे कि वो झूठे हैं। जो हमें जानते हैं वो हमें कभी बुरा नहीं कहेंगे। सुल्तान शाह बना कर उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। खासी देर बाद वो कमरे में वापस आया तो उसके साथ अकबर राना भी चला आ रहा था। मुझे एम्बुलेंस के बंदोबस्त के लिए खासा वक्त देना पड़ा। उसने आते ही मुआज़रत करते हुए उम्मीद जाहिर की। तवक्का है कि कुछ देर बाद पोली क्लिनिक की एक एम्बुलेंस यहाँ आ जाएगी। अगर मजीद तैयारियों की जरूरत हो तो वो भी बता दें। उसके आखिरी फिक्रे से जाहिर हो रहा था कि सुल्तान शाह ने मेरे मंसूबे के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश की थी। मैंने इख्तिसार से जवाब दिया, एम्बुलेंस के अमले के 4 अफराद के लिए वर्दियों वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले 4 अदद नकाब भी बहुत जरूरी है। अकबर से भी इस बारे में बात कर दो। आखिर सुल्तान शाह से न रहा गया तो वो बोल ही पड़ा। दरअसल सुल्तान शाह के जहन में पूरी कार्रवाई का कोई वाज़ेह खाका नहीं है। अकबर ने वजाहत करके सुल्तान शाह के जहर अफशानी की पोल खोल दी। ये चाह रहा है कि जाने से पहले हम आपस में एक बार खुलकर तबादला ख्याल कर लें। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने चुभते हुए लहजे में उससे पूछा। नहीं, अगर आप कमान कर रहे हैं तो किसी तबादला ख्याल की जरूरत नहीं। हमें मौका पर ही हर हदायत मिलती रहेगी। अकबराना ने गड़बड़ा कर कहा। इसकी पसपाई ने मेरे तेवर नरम कर दिया और मैंने कहा, दर हकीकत मेरे जहन में भी सब कुछ वाजे नहीं है। वहां जो कुछ होगा देख लिया जाएगा। वो लोग आसानी से खट्टू मल को हमारे हवाले नहीं करेंगे। राना बोला, मैं जानता हूं हम वहां कोई मुतालबा करने नहीं जा रहे। इन्हें बताएंगे कि चौधरी इस्लाम ने फोन पर हमें अपने घर से एक जख्मी मरीज को अस्पताल ले जाने की हिदायत की है, क्योंकि मरीज के जख्मों में जहर फैल रहा है जो मुतअद्दी भी हो सकता है। मैं सुल्तान शाह से पहले ही कह रहा था कि आप कोई कमजोर मंसूबा नहीं बना सकते। मेरी बात सुनकर राना उछल पड़ा। चौधरी इस्लाम की हिदायत का हवाला ही कम नहीं होगा। जख्मों में दूसरों को लगने वाला जहर फैलने की इतला इन्हें हवास बाख्ता कर देगी। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, हम रात के 1-1:30 बजे से पहले वहां नहीं जा सकेंगे। कच्ची नींद से बेदारी के दबाव में कोई कुछ नहीं सोच सकेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं बाकी सामान के लिए भी कह देता हूँ। वो एक मरतबा फिर कमरा छोड़कर बाहर निकलता चला गया। उसके सामने मेरे खिलाफ जहर उगलकर तुमने क्या हासिल किया? चंद लम्हों बाद में नरमी से सुल्तान शाह से पूछा, तुमने ये बातें पहले ही मुझे बता दी होती तो मुझे मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? मेरे कुछ बताने से पहले ही तुमने अपने मफरूजे बयान करने शुरू कर दिए और मैं इनकी तायद करता चला गया। तुमने प्रोग्राम के बारे में पूछा ही कब था? चलो, इस तरह तुमने ये तो देख लिया कि राना तुम्हारा अंधा मोतकिद है, आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। उसने टटाई से अपनी खामी में भी खूबी का एक पहलू निकाल लिया। मंसूबे की सही जुज़वियात मालूम होने के बाद सुल्तान शाह भी ज्यादा फाल हो गया। कुछ देर बाद राना अपनी गाड़ी में उस मुहिम का लवाजिम ले आया तो मैंने हुलियों में तब्दीली की जरूरत का जिक्र किया। उस किस्म के शोबदे इमारत के अगले दफातर में मौजूद थे। एनको और घनी मूछों के इस्तेमाल ने हमें एक दूसरे के लिए भी अजनबी बनाकर रख दिया। राना के बालाई लबों पर मूछें पहले से मौजूद थीं। अपनी हुलिये की तब्दीली के लिए वो इनकी कुर्बानी देने पर आमादा था, मगर मैंने उसे रोक दिया। मेरे मशवरे पर उसने थोड़ी सी मेहनत के बाद अपने चेहरे पर खशखशी दाढ़ी बना ली और खासा मोतबर नजर आने लगा। 1 बजे से चंद मिनट पहले मसरूका एम्बुलेंस खामोशी के साथ अहाते में पहुंच गई। इन दिनों इस्लामाबाद में पुलिस का कंट्रोल इतना सख्त और मुअस्सर हुआ करता था कि वहां जुर्म करके बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर थे। इस खौफ या इम्कान की वजह से राना ने ऐसा एहतमाम किया था
کہ کم از کم 2-3 گھنٹوں تک اسپتال کی انتظامیہ کو ایمبولینس کی چوری کا علم نہ ہو سکے۔